حق ہو مجھے خلافت نہیں چاہیے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ یہ پیشن گوئی تھی اللہ کے رسول کی کہ ہمارے اس بیٹے کے ذریعے سے ایک بہت بڑی صلح ہوگی بعد میں چل کر، کہ مسلمانوں کا بڑا دو گروہ آپس میں لڑنے جا رہا ہوگا، لیکن ان کے ذریعے سے صلح ہو جائے گی۔ صلح ہو گیا، پیشن گوئی پوری ہوئی، امام حسن نے خلافت چھوڑ دی، معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اب عالم اسلام کے جہاں تک اسلامی حکومت تھی سب کے خلیفہ کون ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہتی ہے 60 ہجری تک، 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک 20 سال خلیفہ رہے عالم اسلام کے، اور 40 ہجری سے پہلے 20 سال تک گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گورنر، مکھ منتری، اپنے بھاشا میں سمجھا سکتا ہوں آپ، مکھ منتری تھے ملک اسلام کے۔ تو گویا کہ 20 سال تک کیا ہے گورنر کی حیثیت سے، 20 سال تک خلیفہ کی حیثیت سے، 40 سال کیا ہے معاویہ نے حکومت کی ہے۔ بڑے مدبر تھے، بڑے سیاست داں تھے، حکومت کرنے کی نوک پلک کو سمجھتے تھے حکومت کیسے کی جاتی ہے، معلوم تھا۔ سن 60 ہجری میں معاویہ کا انتقال ہوا۔ اپنے انتقال سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات بنائے ایسے کہ اپنے بیٹے یزید، یہ یزید کا نام بھی یاد رکھنا ہے، معاویہ کے بیٹے ہیں یزید، اپنے بیٹے یزید کے تعلق سے لوگوں سے بیعت لینا شروع کی کہ ہمارے انتقال کے بعد یزید کیا ہے ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ پورے کیا ہے اسلامی مملکت میں چٹھیاں بھیج کر لوگوں سے کیا ہے رائے لی اور راستہ ہموار کیا وغیرہ۔ سن 60 ہجری میں کیا ہے معاویہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس وفات کے وقت اپنے بیٹے یزید کو بلاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھیے عالم اسلام میں راستہ میں نے ہموار کر دیا ہے، لوگ متفق ہیں، آپ کے یہاں پر بیعت کر لیں گے، آپ کو خلیفہ بنا دیں گے، لیکن مجھے ڈر خدشہ کہاں سے وہ بتایا انہوں نے کہ عبداللہ ابن زبیر سے ڈر ہے اگر وہ کچھ کرتے ہیں وغیرہ، اشارہ کیا۔ ادھر کیا ہے کوفہ والوں سے ڈر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ والے کہیں خلافت کے لیے تمہارے خلاف ابھار نہ دیں، یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے۔ ایسا اگر ہو جائے تو تم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نرمی برتنا، سختی نہیں کرنا، اپنے حال پر چھوڑ دینا۔ یہ وصیت تھی حضرت معاویہ کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یزید کو وصیت کی گئی۔ انتقال ہو گیا معاویہ کا، عالم اسلام کے خلیفہ بن گئے یزید۔ یزید کے دور خلافت میں حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے، یہاں سمجھ میں آئے گا حسین کی شہادت کیسے ہوتی ہے۔ یزید کے دور خلافت میں بہرحال بیعت ہونے لگی یزید کے ہاتھ پر، 60 صحابہ کرام نے تقریباً کیا ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جو بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، اور باقی سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 4 صحابی نے کیا ہے انکار کیا کہ ابھی ہم کو سوچنے کا موقع دیا جائے، ابھی ہم بیعت نہیں کریں گے۔ کون تھے؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چاروں نے کہا ابھی ہم کو سوچنے دیا جائے پھر ہم بیعت کریں گے۔ بہرحال ان چاروں نے بیعت نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کچھ ہی دنوں میں کیا ہے، تھوڑے ہی دنوں میں ان دونوں نے کیا ہے بیعت کر لی، خلیفہ مان لیے۔ باقی بچے دو عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین، دونوں مدینہ سے آ گئے مکہ، انہوں نے بیعت نہیں کی، کہا سوچنے دیا جائے۔ عبداللہ ابن زبیر مکہ آ کر انہوں نے مکہ کی گورنری سنبھال لی، مکہ کے لوگوں سے کیا ہے انہوں نے اپنے ہاتھ پر بیعت کر لی، یہاں کے مکھ منتری بن گئے۔ اس علاقے پہ کنٹرول عبداللہ ابن زبیر کا ہے، کنٹرول یہاں انہوں نے کیا۔ امام حسین ابھی مکہ میں عبادت و ریاضت میں زندگی گزر رہی، کہیں کہ کچھ ابھی ذمہ دار نہیں ہے۔ ادھر کوفہ کے لوگوں نے جو شیعان علی تھے، علی سے محبت کرنے والے تھے، یہ لوگ ہیں، انہی لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 50 ہجری میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر مارا تھا۔ سن 40 ہجری میں انہی لوگوں نے ان کے باپ حضرت علی کو کیا ہے قتل کیا تھا، فجر کی نماز کے وقت جب نماز پڑھنے آ رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا۔ یہی لوگ ہیں جو موقع کو دیکھا کہ یزید کے ہاتھ پر حسین نے کیا ہے بیعت نہیں کی ہے، بڑا اہم موقع ہے۔ مکہ میں بیٹھے ہوئے حسین، کوفہ میں بیٹھے ہوئے شیعہ، ان لوگوں نے خطوط لکھے، چٹھیاں لکھی حسین کے نام کہ جلدی آپ آئیے، کوفہ کے سارے لوگ، عراق، بصرہ وغیرہ، ہم سب کیا ہے آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں، یزید کو ہٹا دیں گے، معزول کر دیں گے یا تو ان کو قتل کر دیں گے، آپ جلدی آئیے۔ چٹھیوں پر چٹھیاں لکھتے چلے گئے۔ تاریخ نہیں لکھا ہے، 4000 کے قریب چٹھیاں انہوں نے لکھی ہیں حضرت حسین کے نام، سائن مہر سب ہے اس میں، اور بعض تاریخ نے لکھا ہے کہ 12000 چٹھیاں لکھی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھیوں کو دیکھا، چٹھی پر چٹھی روزانہ آ رہی ہے، ان کو اعتماد ہو گیا، واقعتاً کوفہ والے ہم کو چاہتے ہیں، خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال انسان ہے، بصری غلطیاں ہو سکتی ہیں،
حسین جنتی ہے، جنت میں سارے نوجوانوں کے سردار ہیں نبی کے زبانی، حسین بھی اور حسن بھی، ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں ساری عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ دونوں نواسے اللہ کے رسول کی جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی ہے۔ غلطیاں ہو سکتی، بصری غلطی، بہرحال مائل ہوا ذہن کوفہ والوں کی طرف کہ اتنے سارے خطوط، پھر لوگ بھی آ رہے ہیں، بھروسہ ہو گیا، پلاننگ کر لی جائیں گے کوفہ، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے اپنے چچیرے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا، جاؤ حالات کا جائزہ لو پھر مجھے خبر دو۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے، پہلے ہی دن ان کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ کتنے لوگوں نے؟ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ بہت خوش ہوئے، دیکھا حالات سازگار ہیں، حسین کے نام پر 12,000 لوگوں نے پہلے ہی دن بیعت کر لی ہے، کل اور لوگ آئیں گے۔ فوراً چٹھی لکھی حسین کے نام، آئیے حالات سازگار ہیں، پہلے ہی دن 12,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، آپ آئیں گے تو کیا لاکھوں لوگ بیعت کر لیں گے۔ حسین نے چٹھی دیکھی، فوراً پلاننگ کی تیاری کر لیے، گھر والوں کے لیے وغیرہ گروہ، اور ادھر سے کیا ہے کوفہ سے بھی 60 لوگ تقریباً لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، تیاری ہو گئی نکلنے کی۔ مکہ کے سارے لوگوں نے منع کیا حسین کو، عبداللہ ابن عمر نے منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے منع کیا، عبداللہ ابن زبیر جو مکہ کے گورنر ہے ابھی، انہوں نے منع کیا، آپ کو اگر خلافت چاہیے مکہ کی گورنری میں تمہیں حوالہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں گورنر نہیں رہوں گا، آپ گورنر رہیے، آپ یہاں کے کیا ہے والی رہیے، لیکن پھر بھی کوفہ مت جائیے۔ کیوں؟ دھوکہ ہے، آگے دھوکہ ہے، تمہارے باپ کے قاتل ہیں، تمہارے بڑے بھائی کے قاتل ہیں، ہم کو دھوکہ لگ رہا ہے، تم کو دھوکہ دے کر اپنے کیا ہے دامے، اپنے کیا ہے اپنے دھوکے میں، اپنے دھوکے کے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں، مت جائیں۔ مدینہ میں بیٹھے والی، وہاں کے جو گورنر ہیں ان کو معلوم ہوا، انہوں نے بھی چٹھی لکھی حضرت حسین کو، رک جائیے مت جائیے، وہاں دھوکہ ہے، لیکن کسی کی نہیں سنی، کہا اتنے سارے خطوط اعتماد ہے جائیں گے، بہرحال نکل گئے، ادھر نکل رہے ہیں، ادھر مسلم ابن عقیل جو کوفہ میں بیعت کیے ہوئے تھے، ادھر کیا ہے یزید کو کسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ کوفہ میں آ کر مسلم ابن عقیل جو ہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے نام پر بیعت لے رہے ہیں، اور نعمان ابن بشیر کوفہ کے گورنر تھے اس وقت، وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، نرمی سے کام لے رہے ہیں۔ نعمان ابن بشیر سے جب کہا گیا، کسی نے کہا کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، کہ اندرونی طور پر کیا ہو رہا ہے چھوڑیے نا، ظاہری طور پر جب لوگ آئیں گے تب ہم لڑیں گے ان کی، اور وہ لوگ اندر اندر سے یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال عبید اللہ یزید کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر کوفہ بھیج دیا، اور نعمان ابن بشیر کو معزول کیا، ہٹایا ان کو۔ اب کوفہ کے گورنر کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ آتے ہی حالات کا پتہ لگایا، بیعت کرنے والے کون ہیں، بیعت لینے والے کون ہیں، کہاں ہیں۔ مسلم ابن عقیل کسی گھر میں چھپے ہوئے تھے، یہی کوفی لوگ جنہوں نے بلایا تھا، جنہوں نے کیا ہے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جاسوسی کر کے یزید کو ان کو کیا ہے عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دیا فلاں جگہ ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہوا، مسلم ابن عقیل کو قتل کرا دیے، کوئی کوفی بچانے کے لیے نہیں آیا، ایک بھی کوفی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ کیوں؟ دھوکہ سے مارا، مقصد یہی۔ اگر اتنا ہمدرد تھے تو مسلم ابن عقیل کو بچانے کے لیے یزید کے لوگوں سے لڑتے نا، عبید اللہ ابن زیاد کے لوگوں سے لڑتے نا، لیکن کوفہ والے گھروں میں گھس گئے، مسلم ابن عقیل کو ان کے حوالے کر دیے، اپنے پلہ کو جھاڑ لیا، سائڈ ہو گئے، قتل کر دیے گئے۔ ادھر کیا ہے مسلم ابن عقیل قتل ہوتے ہیں کوفہ میں، اور ادھر کیا ہے مکہ سے روانگی ہوتی ہے حسین کی، ان کو پتا نہیں کوفہ میں ہو کیا رہا۔ نکل گئے مکہ سے، پہنچنے لگے کوفہ، کچھ دوری میں ان کو معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل قتل کر دیے گئے۔ اب واپسی کی انہوں نے پلاننگ کی، حالات سازگار نہیں ہیں، واپس جانا ہے، لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائی تھے اس گروہ میں، حسین کے ساتھ کہا کہ نہیں، میرا بھائی قتل ہوا ہے، خون کا بدلہ خون، جائیں گے ہم بھی، ماریں گے مریں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ پھر سپاہی گروہ کے لوگ کوفہ سے 60 آدمی جو حسین کے ساتھ تھے، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا کہ نہیں ٹھیک کریں، مسلم ابن عقیل کو کوفہ والے نہیں سمجھ پائے اس لیے قتل ہو گئے، آپ تو نواسہ رسول ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، آپ کو سارے لوگ جانتے، آپ پہنچیں گے، آپ پر جان دینے کے لیے سارے لوگ تیار ہو جائیں گے، سب کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم لوگوں کو چلنا چاہیے، واپس نہیں جانا چاہیے۔ حضرت حسین کا پھر مون بنا جانے کے لیے بہرحال جانے لگے کوفہ۔ ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے
حر ابن یزید کو 1000 فوج دے کر راستے میں کیا ہے بیٹھایا کہ دیکھو کدھر سے حسین آ سکتے ہیں. اور پھر کیا ہے عمر ابن سعد ابن عاص ان کو چند ہزار فوج دے کر دوسری طرف بھیجا کدھر سے بھی حسین آ سکتے ہیں. بہرحال یہ لوگ نگرانی کرنے لگے. حسین مقام قادسیہ میں پہنچتے ہیں عراق کی سرزمین میں. ادھر حر ابن یزید 1000 فوج لے کر وہیں پہنچتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے. پھر عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو بھی چند ہزار فوج لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس و پیش میں کیا کریں. اب انہوں نے حسین نے کہا دیکھا کہ حالات سازگار نہیں ہیں, 3 شرطیں رکھی ہیں. تینوں شرطوں کو یاد رکھو. 3 شرطیں انہوں نے رکھی حسین نے. خلافت کے لیے آئے ہوئے تھے, حالات دوسرے دیکھے, خلافت سے توبہ کی, خلافت نہیں چاہیے. کہا مجھے مکہ واپس جانے دیا جائے کہ مکہ میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں, یا تو مجھے کیا ہے یا تو کافروں کی سرحد میں مجھے جانے دیا جائے, کافروں سے لڑ کر میں شہید ہو جاؤں, یا تو مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے وہاں ملک شام دمشق, میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں, ان کو اپنا خلیفہ مان لوں. 3 شرطیں رکھی. آخری شرط جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تھی کہ مجھے وہاں لے جایا جائے, یہ شرط منظور کر لی گئی. عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کے گورنر ہیں, ان کے کمانڈر نے فوراً چٹھی لکھی کہ اس طرح کی بات حسین کر رہے ہیں. انہوں نے فوراً جواب دیا اور اس شرط کو منظور کر لیا اور خوشی کا اظہار کیا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شرط منظور ہو گئی. منظور ہونے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے 30 آدمی کا دستہ دیا, فوج دیا. کن کو دیا؟ حسین کو دیا کہ ان کی حفاظت میں آپ کیا ہے وہاں دمشق ملک شام یزید کے پاس پہنچ جائیں. مسالت ہو گئی, صلح نما ہو گیا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سارے لوگوں کو لے کر اور مکہ مکرمہ سے جب چلے تھے, کوفیوں کی وہ ساری چٹھیاں اور خطوط بوریوں میں بھر کے لائے کوفیوں کو دکھانے کے لیے, اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم ثبوت میں پیش کر سکیں کہ تم نے مجھے بلایا ہے, یہ تمہاری چٹھی ہے, یہ تمہارا مہر, یہ تمہارا سائن ہے, تمہارا مہر ہے. سب بوریوں میں بھر کے لائے. اب مسالت ہو گئی, یزید کے پاس جانا ہے. چلے 30 لوگوں کا حفاظتی دستہ کیا ہے ادھر کوفہ کے گورنر کی طرف سے مل چکا ہے, اور علی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے ساتھ جو بھی وہاں مکہ مکرمہ سے اپنے خاندان والے رشتے دار لوگ آئے ہوئے تھے, عورتیں بھی تھیں, ان سب کو لے کر یہ جانے لگے. کہاں؟ ملک شام یزید کے پاس دمشق اس وقت راجدھانی تھا, وہاں جانے لگے. ادھر کوفی لوگ شیعان علی بے چینی بڑھی, کہا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید میں تو مسالت ہو گئی, یہ تو جائیں گے یزید کو خلیفہ مان لیں گے, یزید کے دربار میں ان کا مقام و مرتبہ مل جائے گا. لیکن یہ چٹھیوں کی بوری جو لے کر جا رہے ہیں, اس میں سارے ثبوت ہیں ہمارے کہ ہم نے ان کو بلایا ہے. یزید کو معلوم ہو جائے گا, ہمارے نام مہر معلوم ہوگا. جب یزید کو معلوم ہوگا کہ حسین کو ورگلا کر مکہ سے ہم نے لایا ہے یہاں پر یزید کے خلاف خلیفہ بنانے کے لیے, جب یہ معلوم ہو جائے گا یزید کو, تو کیا وہ ہم کو چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے, ہم سب قتل کر دیے جائیں گے. یہ بے چینی پیدا ہوئی کوفہ کے ان لوگوں میں جنہوں نے کیا ہے حضرت حسین کو بلایا. بے چینی پیدا ہوئی, نیند حرام ہو گئی. کیا کرے؟ فوراً سبائی گروہ کے لوگوں کا ذہن چلا کہ حسین کو روکا جائے, ان پر حملہ کیا جائے, یہ ثبوت جو لے کر جائیں ان کو ختم کیا جائے. ابھی حسین مقام میدان کربلا میں پہنچ چکے تھے. اتنے ہی میں کیا ہے کوفہ کی یہ شیعان علی, عثمان کے شہید کرنے والے, امام حسین کے شہید کرنے, امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے, امام حسن کو شہید کرنے والے, یہ سارے لوگ ہتھیار لیس ہو کر کیا ہے نکلے اور مقامی کربلا میں جا کر 240 کی سنکھیا میں لوگ آنن فانن جا کر کربلا کے میدان میں پہنچ گئے, اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر ان لوگوں نے گھیر کر قتل کر دیا. بوریوں میں جس میں چٹھیاں تھی فوراً آگ لگا دی, ثبوت مٹا دیے, قتل کر دیے گئے. ان کے ساتھ جو بھی لوگ تھے حسین کے ساتھ یہ سب قتل ہو گئے, صرف عورتیں بچ گئی. بچہ ایک زین العابدین علی ابن حسین, علی کا بیٹا چھوٹا سا تھا, بیمار تھا, ان کو چھوڑ دیا گیا. سارا منظر وہ دیکھ رہے تھے, عورتوں کو چھوڑ دیا گیا, باقی سارے لوگ قتل ہو گئے. آنن فانن یہ گھٹنا, یہ واقعہ پیش آیا. کون سی تاریخ تھی؟ 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ تھی 61 ہجری. کن کا زمانہ تھا؟ یزید کی خلافت کا زمانہ تھا. شہید کر دیے گئے. پھر کوفی سارے بھاگ گئے وہاں سے,
شہید کر دیے گئے۔ یہ 30 آدمی جو حفاظت کے لیے، حسین کی حفاظت کے لیے دیے گئے تھے، یہ مبہوت ہو کے رہ گئے، اچانک یہ سنبھال نہیں پائے اور حسین ان کے لوگوں کو بچا نہیں پائے اور کوفی مار کے نکل دیے۔ آپ کو معلوم ہو گیا حضرت حسین کے قاتل کون ہیں، کن لوگوں نے قتل کیا؟ کوفہ کے رہنے والے شیعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ، جو محبت علی کا دعویٰ کرنے والے جو تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، جنہوں نے علی کو شہید کیا تھا، جنہوں نے کیا ہے حسن کو شہید کیا تھا، وہی لوگ ہیں۔ یہی عبداللہ بن سبا کے گروہ کے لوگ ہیں جن کا نام میں نے شہادت عثمان کے وقت آپ کو بتایا تھا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا میدان کربلا میں۔ ثبوت مٹ گئے۔ اب یزید کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ حسین کو کس نے بلایا تھا مکہ سے، یہی تو ان کا مقصد تھا۔ کامیاب ہو گئے مقصد۔ بہرحال دوسرا ثبوت کہ کوفی لوگوں ہی نے کیا ہے حسین کو شہید کیا ہے، یزید کی فوج نے نہیں مارا، یزید کو پتا تک بھی نہیں، ابھی بتائیں گے آپ، کوفیوں ہی نے مارا ہے۔ دوسرا ثبوت یہ ہے کہ مکہ ادھر ہے، ادھر کوفہ ہے، حسین مکہ سے آ رہے ہیں کوفہ، بیچ میں کیا ہے محاصرہ ہوا تھا، عبید اللہ بن زیاد کی فوج ادھر مقام قادسیہ میں کیا ہے ملاقات ہوئی تھی، وہاں گھیرا بندی ہوئی تھی، وہاں شرطیں ہوئی تھی، وہاں ظلمنامہ ہوا تھا، پھر وہاں سے جا رہے تھے، اب کہاں؟ دمشق جا رہے تھے۔ کربلا کا میدان دمشق جو ہے اور کوفہ کے راستے میں پڑتا ہے، بیچ میں پڑتا ہے، ادھر نہیں پڑتا ہے۔ کربلا کا میدان ادھر ہے، وہاں جا کے حسین شہید ہوتے ہیں۔ اگر یزید کی فوج اور عبید اللہ بن زیاد کی فوج حسین کو شہید کرتی تو یہاں شہید ہونا چاہیے تھا، مقام قادسیہ میں شہید ہونا چاہیے تھا، چونکہ وہاں گھیرا بندی ہوئی تھی، وہاں ان کو روکا گیا تھا، وہاں صلح ہو رہی تھی، لڑائی وہاں ہوتی، نہ کہ اتنی دور جا کر جہاں دمشق اور کوفہ کے بیچ میں کربلا کا میدان پڑتا ہے وہاں نہیں ہو۔ دوسرا ثبوت پورے خطہ عرب کا نقشہ اٹھا کر دیکھیے، یہ مقام کربلا کوفہ اور دمشق کے بیچ کے راستے میں پڑتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسالت کرنے کے بعد یزید کے پاس دمشق جا رہے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کیا اس شرط کو منظور کر لیا تھا، لیکن کوفیوں کو ناگوار ہوا اور انہوں نے جا کر مقام کربلا میں، میدان کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ 10ویں تاریخ تھی محرم کی، واقعہ ہونا تھا۔ بچی کھچی عورتیں یزید کے دربار میں پہنچی۔ امام حسین کا چھوٹا سا بچہ علی بن حسین جو بعد میں امام زین العابدین بنے، بڑے امام بنے، سارا منظر کو دیکھ رہے تھے، سب پہنچے روتے بلکتے۔ یزید کو جب معلوم ہوا، جب دربار میں یہ سب عورتیں پہنچی، بڑا رنج ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا غم میں مبتلا ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ قتل کیوں کیا گیا حسین کو؟ ان کو پتا ہی نہیں ہے حسین قتل کیا جا رہا، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ حسین مکہ سے نکل چکے ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ یزید کی فوج نے ان کو قتل نہیں، افسوس کا اظہار کیا اور کہا، یزید نے اس وقت اہل کوفہ، اہل بصرہ، عراق، تم لوگوں کی اطاعت میرے لیے کافی تھی، میں اسی پر راضی تھا، کنت ارضا۔ امام طبری نے اپنی تاریخ میں کیا ہے اس واقعی جملے کو لکھا ہے کہ اس وقت یزید نے کہا تھا، کنت ارضا من طاعتکم بدون قتل حسین، میں کوفہ والے، بصرہ والے، عراق والے، تم نے جو ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی اسی پر میں راضی تھا، تم نے حسین کو قتل کیوں کیا؟ میں نے قتل کرنے کی اجازت تمہیں نہیں دی۔ کیا معلوم ہوا؟ حسین کے قتل کرنے والے یزید کی فوج نہیں ہے، یزید نہیں ہے، معصوم ہے اس معاملے میں۔ قتل کرنے والے شیعہ علی ہیں، کوفہ کے رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے قتل کیا۔ اور پھر اس کے بعد یزید اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں خاندانوں میں رشتے، ناطے، تحفے، تحائف، یہ سب چلتے رہے یہ سب۔ اعزاز، مقام و مرتبہ حسین کے خاندان والوں کو کیا ہے یزید نے دیا۔ اگر وہ قاتل ہوتے، اگر قتل کرتے تو پھر یہ سب رشتے بعد میں نہ ہوتے۔ یہ ثابت کرنا تھا مجھے کہ یزید امام حسین کے قاتل نہیں ہے اور یزید معمولی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے مطابق یزید جنتی ہے۔ آئیے میں سناتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجہاد والسیر میں امام بخاری نے اس حدیث کو لایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ، ان اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو روم کا شہر قسطنطنیہ ہے، روم کی راجدھانی تھی اس وقت، اس پر میری امت کا پہلا لشکر جو حملہ کرے گا وہ مغفور لہم ہے، مغفرت یافتہ ہے، اللہ ان سارے لشکر کی گناہوں کو معاف کر دے گا۔
तारीख ने लिखा है कि यजीद उस फौज का कि एक हिस्से के कमांडर थे यजीद। जब इस्लामी फौज का पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए मुआविया के दौर में 48 हिजरी में रवाना हुआ था, उस फौज के एक हिस्सा के कमांडर हजरत यजीद भी थे। कुस्तुनतुनिया पर हमला करने के लिए इस्लामी लश्कर की पहली फौज जा रही है। नबी के ज़ुबानी सब मगफुरुल लहूम हैं, मगफिरत याफ्ता हैं, जन्नती हैं। उस गिरोह में, उस फौज में क्या है, एक हिस्से के कमांडर के झंडे को संभाले हुए यजीद। क्या मालूम हुआ बुखारी की इस हदीस से कि यजीद जन्नती है, मगफुर लहू है। अब उस यजीद के खिलाफ क्या है, जुबान दराजी करना, यजीद को मलामत करना कि यजीद ने हुसैन को कत्ल करवाया है, अपनी जुबान रोक लो वरना कहीं तुम जहन्नमी ना बन जाओ। उस जन्नती के क्या है, के ताल्लुक से क्या है, जुबान खोलने की वजह से तुम कहीं जहन्नमी ना बन जाओ। ये है यजीद। ये मुख्तसर तारीख मैंने आपको क्या है बतलाई है हजरत हुसैन की शहादत के ताल्लुक से। अब आइए 10वीं मुहर्रम को लोग जो क्या है हुसैन के नाम पर ताजिया बनाते हैं, मातम करते हैं। ये मातम क्यों, राज क्या है, ये भी सुन लीजिए। 2-4 मिनट में खुतबे को खत्म करता हूं। हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु जब कत्ल कर दिए गए, यही शियाने अली मातम करना शुरू किए, रोने धोने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन के छोटा सा बेटा जिन्होंने मंजर देखा था, ये कहते हैं बाद में, इन्ना हाउलाई यबकून मन क़तलना गैरहुम। ये कूफी, ये शियाने अली रो रहे, मातम कर रहे, हमारे बाप को, हमारे रिश्तेदारों को किसने कत्ल किया। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे बाप को कत्ल किया है, हमारे रिश्तेदारों को कत्ल किया है, फिर रो भी रहे। क्या मालूम हुआ, कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल किया, फिर मातम करना शुरू किया। क्यों ये मातम करना शुरू किया इन लोगों ने, रोना धोना क्यों शुरू किया, फिर हर साल ये 10वीं मुहर्रम को क्यों रोते हैं, आइए सुनिए। इसलिए रोते हैं, इनको एहसास हो चुका था हम मुजरिम हैं, हम इमाम हुसैन नवाज़े रसूल के कातिल हैं। यजीद को मालूम हो जाएगा हम कत्ल कर दिए। अपने जुर्म को छुपाने के लिए यजीद पर उन्होंने क्या है, जुर्म को थोप दिया कि यजीद के दौरे हुकूमत में, दौरे खिलाफत में ये वाकया हुआ है, गोया कि यजीद की फौज ने कत्ल किया है। मोड़ दिया वाकया। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में, मुसलमानों में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब्दुल्लाह इब्न सबा गिरोह के लोग मौजूद हैं, ऐसी साजिशों का जाल बिछाते हैं, करते कुछ है, इल्जाम किसी और पर रखते हैं, करने वाले वो हैं, किसी और की तरफ इल्जाम ले जाते हैं कि वहां से बना। कूफा के लोगों ने इल्जाम धर दिया कि इनके ऊपर, यजीद के ऊपर, कि उनकी फौज ने कत्ल किया है, और ये रोने धोने लगे अपने जुर्म को छुपाने के लिए, अपने आप को बरी करने के लिए, और हर साल फिर ये मातम कर रहे हैं। मैंने बताया यजीद इससे मासूम है, उन्होंने कत्ल नहीं करवाया। और शियाने अली के क्या है, लोगों ने तारीख उल्टी लिख दी। उनके जो लोग तारीख लिखने वाले हैं, तारीख उल्टी लिखी, और ऐसे ही अफसाना घड़े हुए किया, यजीद ने जुल्मन कत्ल किया, हक व बातिल की लड़ाई थी वगैरह, ये सब लिखा। इमाम हुसैन के साथ ऐसा किया गया, वैसा किया गया, बेहुरमती की गई, सर को काटा गया, कुचला गया, घोड़े से रोंदा गया। बहुत सारे अफसाने ऐसे लिखे, ऐसे तारीख में भरी पड़ी हैं जो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जिनका कोई सर पर नहीं है। हकीकत क्या है तारीख की रोशनी में, वो मैंने आपको बताया। और इन सब का खुलासा कहां से मैंने लिया है, इमाम तबरी बहुत बड़े मुअर्रिख हैं, उन्होंने अपनी तारीख में ये सारी चीजें, इसी तरह से अल्लामा इब्न कसीर बिदायतुल मुज्तहिद वगैरह, और इस तरह से तारीख खुलफा इमाम सुयूती वगैरह, इन सारे बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने क्या ये हकीकी, इसी तरह से इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने सही जो चीज है अपनी तारीख में इन्होंने दर्ज किया है और वाज़ेह किया है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिल ये कूफी हैं, ना कि यजीद। मालूम हो गया, मातम मालूम हो गया। मातम क्यों करते हैं? अपने जुर्म को छुपाने के लिए। क्या मातम करना जायज है? नहीं, हराम है। आइए बुखारी की हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुनते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो औरत जिनका ईमान अल्लाह रसूल पर है उसके लिए जायज नहीं है कि अपने रिश्तेदार और अजीज के इंतकाल पर वो 3 दिन से ज्यादा शोक मनाए, जायज नहीं है। 3 दिन से ज्यादा मातम नहीं कर सकती हैं। हाँ, उनका शौहर अगर मर जाता है तो 4 महीने 10 दिन क्या है वो मातम कर सकती हैं, शोक मना सकती हैं। शोक क्या चीज है? शोक समझ लीजिए कि अपने शौहर या रिश्तेदार के इंतकाल में 3 दिन, शौहर के इंतकाल में 4 महीने 10 दिन बीवी के लिए जायज है, औरत के लिए जायज है शोक मनाना। शोक कहते हैं कि जेबो जीनत इख्तियार नहीं करेंगी, टिप टाप में नहीं रहेंगी, रंगीले कपड़े नहीं पहनेंगी, घर ही में क्या है वो रहेंगी, बाहर उतना आना जाना उनका नहीं होगा, मुख्तलिफ किस्म के खुशियों की तकरीब, शादी ब्याह वगैरह इन सब में शरीक नहीं हो। यह है शोक।
4 महीने 10 दिन उनको घर में रहना चाहिए। हाँ, बहुत जरूरी है तो सिंपल अंदाज में बापर्दा बाहर निकल सकती है। ये शौक है औरत के लिए 4 महीना 10 दिन अपने शौहर के ताल्लुक से, बाकी रिश्तेदारों के ताल्लुक से सिर्फ 3 दिन। हजरत हुसैन के शहीद हुए कितने दिन हो गए? 1443 हिजरी, सन 61 हिजरी में शहीद हुए हैं। 50 हिजरी घटा दीजिए, उसमें 61 हिजरी घटाइए 1443 में, कितने साल हो? 1400 साल हो गए हजरत इमाम हुसैन के शहीद हुए। अब भी इनका मातम खत्म नहीं हो रहा है, जबकि 3 दिन से ज्यादा जायज। और इनसे पहले बड़े बड़े सहाबा किराम शहीद हुए, उन पर इनका मातम नहीं है। यही लोग हैं कि हुसैन के नाम पर मातम करते हैं। हजरत अबू बकर को इस दिन ये गालियां देते हैं, उस्मान को गालियां देते हैं, उमर फारूक को गालियां देते हैं, यजीद को गालियां देते हैं, मुआविया को गालियां देते हैं, जुबान दराजी करते हैं। ये लोग नाहक जुल्मन खिलाफत को गसब कर लिए थे, जबकि ये अली क्या है खलीफा होने के हकदार। ऐसा इन लोगों का अकीदा, ये शिया लोगों का, ये जुबान दराजी गाली करते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सहाबा, मेरे सहाबा को गाली मत दो, उनका एक घड़ी मेरे साथ खड़ा होना तुम्हारी पूरी जिंदगी का अमल उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये सहाबा तो उनको गालियां देते। जुबान रोक लो अपनी, सहाबा किराम के लिए दुआएं करो कि अल्लाह उनकी लफ्ज़ों को, थोड़ी बहुत कहीं गलतियां हुई तो माफ करे, वो सब जन्नती है। कुरान ने सर्टिफिकेट दिया है उन लोगों को, अल्लाह उनसे राजी, ये भी अल्लाह से राजी। ऐसे लोगों के खिलाफ जुबानें तो बहरहाल 10वीं मुहर्रम को ये लोग ताजिया उठाते हैं, यही इमाम हुसैन के नाम पर मातम करते हैं, इमाम हुसैन के नाम पर। ये क्या है? ये सब के सब क्या है? गलत है, बिदअत है। कुछ अमाल शिर्क पर मबनी है वगैरह, इनसे बचना चाहिए। 10वीं मुहर्रम को सिर्फ रोजा रखने का हुक्म है, रोजा रखिए। इमाम हुसैन की शहादत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये रोजा तो नबी के जमाने से पहले, मूसा नबी के जमाने से रखा आ रहा है। इमाम हुसैन आज शहीद में हुए। शुरू में मैंने कुरान करीम की आयत जो पढ़ी थी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, नबी के जमाने में दीन मुकम्मल हो चुका है। अब इतने सालों के बाद ये लोग दीन समझकर ताजिया को, मातम को और बहुत सारी चीजों को दीन में दाखिल कर लिया है। दीन में कैसे दाखिल? ये सारी चीजें बिदअत हैं। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत ज़लालत गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही क्या है? जहन्नम में ले जाने वाली है। लिहाजा ताजिया उठाने वाले, मातम करने वाले और 10वीं मुहर्रम को खुराफात करने वाले, उसमें बहुत सारे कामों को अंजाम देते हैं, शिरकिया अमाल, बिदअती का अमाल वगैरह, ये सब करने वाले अगर बगैर तौबा के मरते हैं तो हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे, हमेशा के लिए जहन्नम में चले जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, तुम सुनो और दूसरों को सुनाओ। 10वीं मुहर्रम को ना तो ताजिया जायज है, ना मातम जायज है, ना कुछ और जायज है। 10वीं मुहर्रम को सिर्फ रोजा रखना है। ये क्या है? दुश्मनाने इस्लाम, सहाबा किराम की गाली देने वाले और इमाम हुसैन को क्या है के नाम पर नारे लगाने वाले, या हुसैन, हाय हुसैन, ये करने वाले, ये सब बिदअती और शिर्क के काम को अंजाम देने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें तौफीक दे कि इनको सही चीज समझ में आ जाए। ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोगों के फितना से बचिए, लोगों को बचाइए। ये गलत चीजों को इन्होंने इस्लाम में दाखिल कर लिया है, दीन में दाखिल कर लिया है। इनका मकसद हजरत अली से मोहब्बत नहीं, साहबा से मोहब्बत नहीं, इनका मकसद मुसलमानों की ताकत को बर्बाद करना था, ताकत को तोड़ना था, कुव्वत को तोड़ना था, इस्लामी खिलाफत को तोड़ना था। और इन लोगों के साजिश की वजह से कई साल तक इस्लामी फुतूहात का सिलसिला जो जारी हुआ था रुक गया। इन्हीं लोगों का साजिश का नतीजा था कि मुसलमान आपस में उलझ के रह गए और मुल्क जो फतेह हो रहा था रुक गए। आपस में उलझ रहे, फतेह क्या हो? ये इनकी साजिशें थी। तो इस पे क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही तारीख को समझने, पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा, कुरान और अहादीस की सही समझ अता फरमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और अहादीस पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को, नई नस्ल को तो इन बातों की तौफीक इनायत फरमा कि अपने आप को बिदअत से बचा लें, अपने आप को शिर्क से बचा लें, अपने आप को खुराफात से बचा लें। 10वीं मुहर्रम की अजमत को समझते हुए उस दिन रोजा रखें, 9वीं मुहर्रम को भी रोजा रखें। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन चीजों की हमें तौफीक इनायत फरमा। और जो कुछ भी इसमें क्या है बिदअतों का अंजाम होता है, शिर्क का बाजार गर्म होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको महफूज कर ले, उम्मत इस्लामिया को महफूज कर ले। सही तारीख लोगों के सामने मैंने बयान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर दूर तक क्या है मेरी इस आवाज को पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमा, ताकि लोग सुनने के बाद उनको इल्म हो सके, मालूम हो सके कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का सही वाकया क्या है, शहीद करने वाले कौन हैं, कातिल कौन है, और किस तरह के लोगों ने क्या है बिदअत को 10वीं मुहर्रम में घुसेड़ दिया है, दाखिल कर लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इन चीजों को समझने की तौफीक इनायत फरमा और फिर इनके मुताबिक सही चीजों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब गुनाहगार हैं तो हम सब की गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ
اے اللہ ہم میں سے جو پہلے ایمان کی حالت میں جا چکے ان کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پچھلے خطبے میں جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں سب سننے کے بعد ذہن و دماغ میں بیٹھائیے صحیح چیز کو، پھر لوگوں میں صحیح چیز کو عام کیجیے. اور 10ویں محرم کو نہ تو ماتم کرنا ہے، یا تو کوئی ماتم کر رہا ہے تو اس میں شریک ہونا ہے، نہ تازیہ اٹھانا ہے، نہ تازیہ اٹھانے والوں کا ساتھ دینا ہے، نہ تو اس میں شریک ہونا ہے، نہ تو اس دن خوشی منا کر حلوہ پوری کھانا ہے، اور نہ کھیر بنانا ہے، نہ پلاؤ بریانی کرنی ہے. جیسے دشمنان اسلام شیعان علی اس دن خوشی بھی مناتے ہیں، غم بھی مناتے ہیں، غم بھی مناتے ہیں، خوشی بھی مناتے ہیں. غم مناتے ہیں اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، خوشی مناتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے دشمن امام حسین کو قتل کر دیا تھا. اس خوشی میں خوشی بھی مناتے ہیں. مسلمانوں ان کی سازش کو سمجھو اور اپنے آپ کو روک لو ان خرافات سے، ان شرکیہ اعمال سے. اس دن خوشی بھی منانا بھی حرام ہے، ماتم منانا بھی حرام ہے. صرف کیا ہے اس دن آپ روزہ رکھیں اور روزوں دوسروں کو ترغیب دیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کر کیا ہے گھر کے سارے لوگ 10ویں محرم اور 9ویں محرم کو روزہ رکھیں. اللہ رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وجل وتم وهم وأكبر.